السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ناظرین ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان کی سٹوری جانتے ہیں، اور ان کی تکلیف اور ان کا کرب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ میرے سے تو بیان ہو نہیں سکتا۔ میں انہی کی زبانی آپ کو سنواتی ہوں کہ ان کے مسائل، ان کی تکلیف، ان کی اذیت کیا ہے۔ السلام علیکم جی بہن، آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ کیا معاملات ہیں آپ کے ساتھ بچیوں کے حوالے سے؟ بس میری سگی جو بہن ہے اور بھائی میری جب والدہ زندہ تھی، حیات تھیں، تو میری بڑی بیٹی میں نے ان کو دی تھی، وہ کرتی تھی۔ لیکن اب میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میری بڑی بیٹی ان کے پاس تھی، میں وہ بھی مانگ رہی ہوں۔ میرے بھنوئی کی عادت اچھی نہیں ہے، جو سیکنڈ شادی کی ہے میری بہن نے، تو میری اچھا، یہ بات ایسے ہے کہ آپ کی بڑی بچی جو تھی آپ کی والدہ کے پاس تھی، اور والدہ کی ڈیتھ کے بعد چونکہ آپ کی سسٹر جو تھیں وہ بیوہ تھیں، تو وہ بچی وہیں پہ رہی، انہوں نے پرورش کی۔ جی اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میڈم اب میری بہن نے شادی کر لی تھی، اور ان کے جو سیکنڈ ہسبینڈ ہیں ان کی عادت بالکل اچھی نہیں ہے، تو یعنی کہ آپ کو بچی محفوظ نہیں نظر آئی؟ جی بالکل محفوظ نہیں نظر آتی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر میڈم یہی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ایک ایسی حرکت کی تھی جسے میں نے بہت مشکلوں سے معاف کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے۔ اس حرکت کی وجہ سے میں نے ان سے بولنا چھوڑنا سب مطلب کر دیا تھا۔ پھر وہ ایک دن انہوں نے میری بیٹی ایسی حرکت کی کہ مجھے مجبوراً ڈی ایس پی کے پاس پہلے تو میں تھانے کے چکر لگائی، انہوں نے میری کمپلین نہیں لی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ پھر میں ڈی ایس پی کے پاس گئی، انہوں نے میری کمپلین ریفر کی، لیکن اس کے باوجود جس طرح میں چاہتی تھی اس بندے کو سزا نہیں ہوئی۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کئی بار ان کے پاس جا چکی ہوں، لیکن میری جو بہن ہے وہاں جاتی ہے، اور وہ اللہ جانے رشوت، میم اس کو کیا کہیں گے، وہ دے کر اس نے ان کو… کون سے ڈی ایس پی کے پاس گئی آپ؟ میم مجھے ان کا نام نہیں پتا۔ کس جگہ کا بتائیں؟ یہ واقعہ تھانہ اس میں جو بیٹھتی ہیں، عدالت کے پاس جو بیٹھتی ہیں۔ اچھا، لیکن کیس رفع ہو گیا میم، وہ اس بندے کو جس طرح سزا ملنی چاہتی اسے نہیں ملی سزا۔ لیکن اچھا، سزا کے علاوہ آپ بچی لینے بھی تو گئی ہیں؟ جی، میں بہت دفعہ ان کے دروازے پہ بھی گئی، میں نے ان سے بہت پیار سے کہا کہ میری بیٹیاں میری ایک بیٹی جو باہر چیز لینے گئی تھی، انہوں نے اس وقت چھوٹی ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ اس کے لیے جب سے وہ لے کر گئے ہیں، اس نے ایک دن کا کہا تھا مجھے بتائے، بغیر اطلاع دیے وہ بندہ لے کر گیا۔ لیکن پھر میں مجبور ہو گئی، جب ڈھونڈ کے تھک گئی میں نے پھر میرے ہسبینڈ آئے، میں نے انہیں فون کروایا، میں نے کہا اس نمبر پہ فون کریں، انہوں نے میرے بھنوئی صاحب نے اٹھایا، انہوں نے کہا بچی میں لے کر آیا ہوں، لیکن ایک دن کے بعد میں آپ کی بچی آپ کے گھر پر چھوڑ دوں گا۔ وہ دن ہے میں میری بچی چھوٹی والی بھی انہوں نے نہیں دی۔ میں نے تھانے کے اتنے چکر، ہزاروں چکر میں نے تھانے کے لگائے، لیکن تھانے والی میری کمپلین سننے تک کا روادار نہیں ہے، وہ میری کمپلین نہیں سنتے۔ نہیں، تھانہ کون سا تھانہ؟ باتر موڑ پہ، وہاں پہ یعنی کہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی؟ بالکل نہیں سنی جاتی میم، کوئی بھی نہیں سن رہا کہ آپ کی… اب آپ پہلے آپ کی بیٹی ایک وہاں پہ تھی، اب دوسری بیٹی بھی انہوں نے وہیں پہ رکھ لی، یعنی کہ باہر سے ہی اٹھا کے لے گئے۔ ماں باپ آپ ہیں، خالہ جو ہیں یا خالو ہیں، وہ دونوں بیٹیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی میم، ان کی اپنی اولاد ہے؟ جی میم، ان کا ایک بیٹا ہے 2.5 سال کا، اور ایک بیٹی ابھی پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، جب شادی ہوئی تھی آپ کی بہن کی، تب جو تھی وہ بچی کتنے سال کی تھی؟ میم وہ اس وقت تو چھوٹی تھی، 2.5-3 سال کی بچی تھی وہ۔ اچھا، 2.5-3 سال کی تھی، یعنی انہوں نے اتنی بڑی کی۔ اب کتنے سال کی ہے؟ اب وہ میم 13 سال کی ہے میری بیٹی۔ اس وقت میم میری مدر تھی نا، جب وہ 2.5-3 سال کی تھی۔ 2.5-3 سال کی۔ آپ کی مدر کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہوا؟ میری مدر کی ڈیتھ کو 4 سال ہو گئے۔ 4 سال ہو گئے ہیں۔ تو اب بچی کتنے سال کی ہے؟ اب 13 سال کی ہے۔ 13 سال کی بچی ہے، یعنی کہ اس ٹائم وہ 9 سال کی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بچی جو ہے اس کے بعد سے اب خالہ کی اس میں ہے، تحویل میں ہے، تو اب دوسری بچی بھی ان کے پاس ہے۔ تو مجھے ایک بات ناظرین سمجھ نہیں آ رہی کہ دونوں بچیاں وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ماں باپ جو ہیں وہ ان سے اپنی بیٹیاں جو ہے وہ نہیں لے پا رہے، تھانہ کچہری جانے کے بعد بھی ان کے مسائل نہیں حل ہو رہے۔ تو اب یہ مایوس ہو کے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہماری آواز بلند کی جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے اور ہماری بچیاں واپس کی جائیں۔ اب سٹوری یہ ہے کہ
پہلی بچی جو نانی نے اس لیے پرورش کی کہ یہ خود کچھ ملازمت کر رہی تھیں اور بچی انہوں نے اپنی ماں کے پاس چھوڑی ہوئی تھی، اور ان کا 4 سال قبل انتقال ہوا، اور اس کے بعد خالہ نے جو ہے ان کی اور لیکن خالہ کی شادی ہونے کے بعد اب بہنوئی اور بہن نے بچی دینے سے انکار کر دیا، اور دوسری بچی بھی کسی بہانے سے لے کے جو کتنے عرصے کی ہے، 10 سال کی 10 سال کی ہے، وہ بھی انہی کے پاس ہے، اور یہ اب اپنی بچیاں واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ بچیاں کسی بھی صورت وہ واپس نہیں کر رہے، اور اگر یہ عدالتی طور پہ یا تھانہ کچہری جا کے اپنی بچیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کی آواز نہیں سنی جاتی۔ تو اب لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گی ہماری واقعن کے تھانہ کچہری یا حکومت یا انتظامیہ یا ادارے، کس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی، میں بس میری یہ ریکویسٹ سن کر میری بیٹیاں مجھے خدارا میں اپیل کرتی ہوں کہ میری بیٹیاں مجھے دلائی دیں، پر میری یہ ان سے یہ ریکویسٹ ہے، میں بہت سخت پریشان ہوں۔ بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں مجھے واپس چاہیے، وہ عادت کا اچھا آدمی نہیں ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور بندہ ٹھیک بھی ہو تو وہ محرم نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کمپلین ہوئی اس کے خلاف، کیونکہ کئی بار میں ان کے پاس جا چکے ہیں، ان سے کہہ چکے ہیں، وہ ملنے تک نہیں دیتے میڈم، آپ کہتے ہیں دروازے پہ جا کے ملنے نہیں دیتے، گھر بھی اب تو یہ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے میری بیٹیوں سمیت گھر بھی چینج کر دیا وہاں سے۔ تو یہ ہے کہ ہماری گزارش ہے ہمارے تھانے عوام سے میری گزارش ہے کہ میری اس درخواست پر عمل کیا جائے اور ان کو بلکہ سزاوار وہ دی جائے کہ یہ تینوں، میرا بھائی، میری بہن، میرا بھنوئی، یہ تینوں ملوث ہیں اس کے اندر۔ بھائی کیسے ملوث ہے؟ میم کیونکہ وہ انہی کے پاس رہتے ہیں، میرے بڑے بھائی بھی۔ یہ سارے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں؟ جی ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، میں اسکول تک میں گئی ہوں۔ نہیں، بھائی کیسے رہتے ہیں وہ؟ یعنی کہ آپ کی بہن جو ہے وہ اپنی ماں کے گھر رہ رہی ہے؟ نہیں میم، وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، لیکن میرے بھائی نے شادی نہیں کی، اس لیے وہ ان کے پاس رہتے ہیں۔ کتنا عرصے، کتنے بڑے ہیں بھائی آپ کے؟ میم وہ سب سے بڑے ہیں میرے بھائی۔ اچھا، انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی، یعنی کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بچیاں انہی کے پاس رہیں، یعنی وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے؟ نہیں میم، میں اسکول بھی گئی تھی میم، میں نے ان کی وہاں پہ بھی اسکول پہ بھی کمپلین کی تھی، لیکن اسکول سے انہوں نے جو میرے نام، میرا فارم ہاتھ کا سائن کیا ہوا فارم تھا، وہ فارم تک وہاں سے غائب کروا دیا انہوں نے۔ صحیح۔ آپ کے اور کتنے بچے ہیں؟ میم میرا ایک بیٹا ہے۔ اب آپ کے پاس صرف ایک بیٹا ہے، دونوں بیٹیاں ان کے پاس ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اداروں سے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس میری بیٹیاں مجھے مل جائیں بس۔ اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بچیوں کو وہاں پہ اپنے بچے سنبھالنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ جی میم، کام اور اس کے لیے رکھا ہوا انہوں نے میری بیٹیاں، اس لیے وہ واپس نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ میری بیٹیوں سے ملنے کی بھی وہ نہیں دیتے۔ ملنے بھی نہیں دیتے، وہ جائیں ملنے کے لیے جائیں تو وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ صحیح۔ بچیوں سے کبھی آپ کب ملے تھے؟ میم ابھی تھوڑا عرصہ ہوا، میں جب بچیوں کا کیا رسپانس ہے؟ وہ آنا چاہتی ہیں واپس؟ میم وہ آنا چاہتی ہیں، یہ تو نہیں اتنا وہ مجھے، لیکن وہ انہوں نے اس قدر میری بیٹیوں کو بدظن کیا ہوا ہے کہ وہی والی بات ہے، وہ چیز کو چھپانا چاہتے ہیں، جو ایک میری بیٹی سے انہوں نے کمپلین لکھوائی ہے تھانے کے اندر کہ اس کے فادر نے مار پیٹ کی تھی، رات 12 بجے آ کے یہ کی تھی، اس وجہ سے یہ بیٹی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، لیکن یہ جھوٹی کمپلین ہے کیونکہ یہ میرے بھائی اور میرے یہ بہنوئی، میں نے میری کمپلین کے اگینسٹ۔ چلے، ماں باپ کی مار پیٹ تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، وہ ماں باپ بچوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بچی واپس نہیں آنا چاہ رہی؟ میم آنا، وہ بچیاں کیوں نہیں آنا چاہتی، لیکن بہرحال یہ ملنے ان کو نہیں، وہ تو آپ کو ملنے سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بچیاں واپس آنا چاہتی ہیں یا وہاں رہنا چاہتی ہیں؟ ملنے تو دیتے نہیں نا میم، میں نے آپ کو بتایا نا، وہ سامنے ہی نہیں کرنا چاہتے۔ کب ملے تھے آپ لوگ؟ یہ ابھی تھوڑا عرصہ ہو گیا، میں یہ کچہری میں گئی تھی تو میری بیٹیاں آئی تھی، وہ بھی میں نے ان کو دور سے ان کی شکل دیکھی، انہوں نے مجھے ملنے نہیں دیا مجھے اپنی بیٹیوں سے۔ صحیح ہو گیا۔ چلیں جی، آپ لوگ بھی ہمیں اس پہ بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا لائق عمل تیار کیا جائے یا ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کہ وہ بچیاں ان کو واپس مل سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔